السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ آج متن کی عبارت یہ ہے، بالکل آخری لائن کی عبارت ہے، آپ دیکھیے، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ۔ اگر بائع مشتری کا اختلاف اجل یعنی میعاد کے سلسلے میں ہو، کوئی لینے دینے کی میعاد مقرر کی گئی، یا شرط خیار کے سلسلے میں ہو، یا بعض ثمن کی وصول یابی کے سلسلے میں استیفاء وصول یابی، تو اب تحالف نہیں ہے، دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ایک ضابطہ سمجھ لیں، ذہن میں رہے، عقد اور بیع میں اصل دو چیزیں ہیں، مبیع اور ثمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متبایعان کا جو لفظ استعمال کیا ہے، بائع اور مشتری، بیع میں اصل یہ معقود علیہ مبیع اور معقود بہ ثمن ہے، یہ دونوں چیزیں اصل ہیں۔ مبیع میں اختلاف ہو یا ثمن میں اختلاف ہو، تب اوپر بات آئی تحالف، بائع اور مشتری دونوں سے قسم لی گئی کئی صورتوں میں، قبل قبض المبیع بھی، بعد قبض المبیع بھی، حدیث کی روشنی میں جس کی تفصیل آ چکی ہے۔ اصل اختلاف مبیع اور ثمن کا ہے، اور یہی دونوں اصل ہیں، ایک معقود علیہ ہے اور دوسرا معقود بہ ہے۔ قوام عقد انہی دونوں چیزوں سے ہے۔ اس لیے اگر مبیع کے علاوہ، ثمن کے علاوہ کسی اور چیز میں بائع اور مشتری کا اختلاف ہو، تو دونوں سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک منکر سے قسم لے لی جائے گی، آگے بات آ رہی ہے۔ اس لیے اگر دونوں کا اختلاف مبیع میں نہیں، ثمن میں نہیں، بلکہ اجل سے مراد میعاد، ادھار کی جو مدت طے ہوئی، یا شرط خیار بھی ایک چیز ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قدوری میں بھی، اور اس میں بھی پڑھیں گے کتاب البیوع کے اندر، کہ بعض مرتبہ بائع اور مشتری کو خیار شرط لینے کی اجازت رہتی ہے۔ شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ بعض مرتبہ بیچنے والے کو بیچنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، کسی کو خریدنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بلا وجہ خرید لیا، تو شریعت نے خیار شرط کی مہلت دی ہے کہ 3 دن کے لیے اختیار لے لے کہ میں لے تو رہا ہوں یا بیچ تو رہا ہوں، لیکن مجھے 3 دن تک سوچنے کا اختیار ہے، تاکہ بعد میں اگر کبھی افسوس ہو تو اس کا تدارک ہو سکے، غم ہو تو اس کا تدارک ہو سکے۔ ایک صحابی سے ایسے ہی بعض مرتبہ افسوس ہوتا تھا خریدنے بیچنے کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو خیار شرط کی اجازت دی، جب کوئی سودا کرو تو اپنے لیے خیار شرط لے لیا کرو۔ خیار شرط میں اختلاف ہوا بائع مشتری کا کہ اختیار لیا تھا یا نہیں، یا بعض ثمن کی وصول یابی کے ساتھ، نفس ثمن میں نہیں بلکہ بعض ثمن کی وصول یابی کے سلسلے میں وہ بھی اختلاف ہے۔ مقدار ثمن میں نہیں بلکہ وصول یابی میں، مقدار ثمن میں اختلاف ہو تو پیچھے آ چکا ہے کہ دونوں سے قسم لی جائے گی، تحالفہ۔ لیکن یہ وصول یابی کے سلسلے میں تو امام قدوری فرما رہے متن کی عبارت ہے، فَلَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا، اب دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، بلکہ ایک سے جو منکر ہو اجل کا، یا جو منکر ہو خیار شرط کا، جو منکر ہو وہ ثمن کی وصول یابی کا۔ آگے بات آئے گی، چلیے شرع کی عبارت دیکھتے ہیں۔ آگے صفحہ آپ پلٹ لیں، لأن هذا اختلاف فی غیر المعقود علیہ والمعقود بہ، اس لیے کہ یہ اختلاف جو ہے معقود علیہ اور معقود بہ کے علاوہ میں، معقود علیہ سے مراد مبیع ہے جس پر معاملہ ہوا، معقود بہ جس کے عوض معاملہ ہوا، ثمن مراد ہے، یہ دونوں اصل ہیں، یہ قوام عقد ہیں۔ ان دونوں میں اگر اختلاف ہو مبیع کی مقدار میں، ثمن کی مقدار میں، تو دونوں سے قسم لی جائے گی، لیکن یہ اختلاف فی الاجل ہے، اختلاف فی شرط الخیار ہے۔
فاشبہ الاختلاف فی الحق والابرا، تو لہذا یہ اختلاف ایسا ہو گیا جو حق یعنی سمن کی کمی کے سلسلے میں ہو، ابرا یا مکمل سمن کی معافی کے سلسلے میں ہو۔ بری حق کے معنی سمن کو کم کرنا، ابرا سمن سے معاف کرنا، تو یہ الگ، جیسے وہاں پر دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، حق سمن اور ابرا من السمن کے سلسلے میں دونوں کا اختلاف ہوا۔ وَهَذَا لِأَنَّ بِانْعِدَامِهِ لَا يَخْتَلُّ مَا بِهِ قِوَامُ الْعَقْدِ، اس لیے کہ اس اختلاف، اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے قوام عقد میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ جن سے قوام عقد ہے، عقد کا اصل مدار جن چیزوں پر ہے، اس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا اجل، شرط خیار وغیرہ کے نہ ہونے سے۔ چلیے ہاں، ایک اور اختلاف بتلا رہے، وہ سمن ہی کے سلسلے میں ہے، لیکن سمن کے وصف میں یا جنس میں اختلاف ہے، تو دونوں سے قسم لی جائے گی۔ وصف سمن کا اختلاف کیا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ردی سمن کی بات تھی، ایک جودت کی بات تھی، دوسرا کہہ رہا ردی کی بات تھی وصف سمن میں، یا جنس سمن میں اختلاف کہہ رہا ہے کہ دینار کی بات ہوئی تھی، دوسرا بول رہا نہیں درہم کی بات ہوئی تھی۔ سودے میں دینار درہم کا اختلاف ہے، جنس سمن کا اختلاف یا وصف سمن کا اختلاف، کہ اس میں دونوں سے قسم لی جائے گی۔ کیوں؟ وصف سمن کا اختلاف اور جنس سمن کا اختلاف یہ مقدار سمن کی طرف لوٹتا ہے۔ وصفیت کی وجہ سے سمن کے مقدار میں کمی بڑھوتری ہو جاتی ہے، کمی زیادتی ہو جاتی ہے، اور جنس سمن کے اختلاف کی وجہ سے بھی سمن کے مقدار میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقدار سمن اور پیچھے آ چکا ہے، مقدار سمن میں اختلاف ہو تو دونوں سے قسم لی جائے گی۔ هذا فی اختلاف فی وصف السمن او فی جنسہ، حیث یکون بمنزلۃ الاختلاف فی القدر، اس لیے کہ وصف سمن کا اختلاف یا جنس سمن کا اختلاف یہ مشابہ ہے اختلاف فی المقدار کے، اختلاف فی القدر کے مشابہ ہے، فی جریان التحالف، تحالف دونوں جانب سے قسم کے جاری ہونے کے سلسلے میں، لأن ذلك یرجع الی نفس السمن، اس لیے کہ یہ چیز نفس سمن کی طرف لوٹتی ہے۔ اور اس لیے دلیل عقلی دے رہے کہ اس لیے کہ وصف کی ضرورت سمن میں کیوں پڑتی ہے، چونکہ سمن کوئی عین نہیں بلکہ دین ہے۔ عین کو آدمی مشاہدے کے ذریعے جان لیتا ہے، دیکھ کر جان لیتا ہے، لیکن دین، سمن ایک دین ہے، وصف فی ذمہ ہے، ذمے کی ایک چیز ہے جس کو مشاہدے سے نہیں جانا جائے گا، وصف کے ذریعے جانا جائے گا۔ لأن الثمن فإن الثمن دین، سمن دین ہے، وهو يعرف بالوصف، اس کو وصف کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ ولا كذلك الاجل، لیکن میعاد کی بات ایسی نہیں، اس لیے کہ کوئی وصف نہیں ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ سمن تو موجود ہے، میعاد کے گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی تعلق نہیں میعاد کا۔ اب ایک اور متن پڑھیں آپ۔ جب دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی پھر قاضی فیصلہ کیسے کرے گا؟ سوال یہ ہے۔ متن کی عبارت آ رہی امام قدوری ہی کی عبارت ہے کہ منکر کی بات لی جائے گی، جو اجل کا منکر ہے، جو خیار شرط کا منکر ہے۔ القول قول المنکر مع یمینہ، دونوں سے قسم لینے کی ضرورت نہیں۔ قاضی جو منکر ہو خیار کا یا اجل میعاد کا یا استعفاء سمن کا، اس سے قسم لے کر قاضی فیصلہ کر دے گا۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں جو ثابت ہوتی عارض شرط کی وجہ سے۔ پہلے متن کی عبارت دیکھیے، والقول قول من ينکر الخیار والاجل مع یمینہ، اس شخص کی بات مانی جائے گی جو خیار اجل میعاد کا منکر ہو لیکن قسم کے ساتھ۔ کیوں اس سے قسم لی گئی؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یثبتان بعارض شرط، اجل اور خیار کا ثبوت ہوتا ہے عارض شرط کی وجہ سے، یعنی شرط لگا دینے کی وجہ سے۔ ادھار کی شرط لگائی، دیکھیں یہ بعارض شرط ہے، یا خیار شرط کا نام ہی خیار ہے، شرط ہے، عارض شرط کی وجہ سے ان دونوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو جب ان دونوں چیزوں کا ثبوت عوارض شرط کی وجہ سے ہے تو قسم اس سے لی جائے گی جو منکر عوارض ہو، جو منکر عوارض ہو۔ یہ والقول لمنکر العوارض۔ الحمدللہ یہاں تک شرح کی عبارت پوری ہوئی۔ مسئلہ نہایت سہل ہے، طلبہ دلچسپی سے سنا کریں، شوق سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہ سمجھ میں آوے فون سے رابطہ کریں، لکھنے پر کی طرف اس پر لکھ کر واٹس ایپ پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فون کے ذریعے پوچھیں۔ فون نمبر یاد رکھیں 9923055117، یہ نمبر ہے حقر کا۔
اس فون پر رابطہ کریں۔ کوئی سوال ہو، بعض چیزیں لکھ کر دے دی جاتی ہے اور وہ دیکھنے میں نہیں آتی ہے، نہیں دیکھ پاتا انسان، لیکن فون آنے پر توجہ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔